صنعت کو خوشخبری کا مطلب کہ قوم کو خوشخبری، کیونکہ اگر ہماری صنعت تیزی سے بڑھے گی، پیداوار بڑھائے گی تو نوکریاں ملیں گی، لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آئے گا، ملک میں خوشحالی ہوگی۔ تو اس لیے مجھے بڑی آج خوشی ہے کہ ہم نے بڑی سوچ کے اور بڑا ڈیلیبریٹ کر کے ایک پیکیج لے کے آئے ہیں اپنے صنعت کاروں کے لیے، اور وہ پیکیج کی میں وجہ بتا دوں کہ کیوں ضروری ہے پاکستان کے صنعت کاروں کو ایک پیکیج دینا۔ ہماری بدقسمتی سے ہماری جو بجلی پاکستان میں ہم صنعت کو دیتے ہیں وہ 25% مہنگی ہے وہ بجلی جو کہ ہندوستان میں اپنے صنعت کاروں کو وہ دیتے ہیں اور بنگلہ دیش میں، جن کے ساتھ ہماری مقابلہ ایکسپورٹس کے اندر۔ تو اور یہ کیوں یہ بجلی 25% کیوں مہنگی ہے؟ کیونکہ بدقسمتی سے جو کانٹریکٹ سائن کیے گئے بجلی بنانے کے لیے وہ ہمارے کانٹریکٹس مہنگے سائن کیے گئے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بہت مسئلے مسائل آئے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری مقابلہ نہیں کر سکتی ان انڈسٹریز کا جو کہ 25% کم بجلی پہ چل رہی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2013 سے 2018 میں ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ بجائے آگے بڑھنے کے وہ نیچے آنی شروع ہو گئی تھیں، اور ہماری 25 ارب سے تقریباً 20 ارب ڈالر پہ ایکسپورٹس پہنچ گئی تھی۔ تو ہم نے آتے ساتھ ہی کوشش کی ایکسپورٹس بڑھانے کی۔ ایکسپورٹس بڑھانے کی کیوں کوشش کی؟ کیونکہ ملک کی دولت تو بنتی تب ہے جب اس کی گروتھ ریٹ ایکسپورٹس کے اوپر بیس ہو۔ تو جتنی ایکسپورٹس بڑھیں گی ملک میں زیادہ پیسے آئیں گے اور ملک کی دولت زیادہ بڑھے گی، روپیہ مضبوط ہوگا۔ تو ہم نے ایکسپورٹرز کو پوری طرح انسینٹیوز دیے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ کووڈ کے بعد پاکستان بر صغیر میں وہ ملک ہے جو سب سے تیزی سے نکلا ہے، اس کی ایکسپورٹ سب سے تیزی سے بڑھی ہیں، اور ویسے بھی پاکستان سب سے تیزی سے جو کووڈ کا ساری دنیا میں عذاب آیا ہوا ہے، پاکستان اس میں سے سب سے بہتر نکلا ہے، اور یہ دنیا نے اکنالج کیا۔ تو آج جو میں پیکیج اناؤنس کرنا چاہتا ہوں، مجھے خوشی یہ ہے کہ اس سے اور انشاءاللہ ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی، اور جو ہماری ڈومیسٹک انڈسٹری ہے، ہماری جو ڈومیسٹک صنعت ہے وہ بھی آگے بڑھے گی۔ میں اپنی ٹیمز کو سب کو یہاں بٹھایا ہوا ہے، یہ تھوڑے آپ اپنے ایریاز میں بات کریں گے، لیکن میں جو آپ کے سامنے پیکیج رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 1 نومبر سے سنڈے سے، پچھلے سنڈے سے جو چھوٹا صنعت ہے، جو چھوٹی صنعت ہے، جو اسمال اور میڈیم انڈسٹری ہے، اس کے لیے جو اضافی بجلی، یعنی وہ جو پچھلی نومبر کو جو ان کا بجلی کا بل آتا تھا، اس بل سے جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے اس کو ہم اگلی 30 جون تک 50% کم ریٹ پہ بجلی دیں گے۔ تو جو بھی اضافی بجلی وہ استعمال کریں گے، ان کے جو پرانے بل، جو نومبر کا بل ہے، اس سے جو زیادہ استعمال کریں گے 50% کم ریٹ پہ، مثلا اگر 16 روپے یونٹ پہ بجلی وہ خرید رہے تھے تو وہ 8 روپے پہ اب اضافی بجلی ان کو چارج کیا جائے گا، اور یہ پھر 30 جون تک یہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ریویو کریں گے۔ لیکن ساری انڈسٹری اگلے 3 سال کے لیے 25% کم ریٹ پہ ہم ان کو اضافی بجلی دیں گے، یعنی جو وہ بجلی اب تک استعمال کرتے تھے، ساری انڈسٹری جس میں بڑی انڈسٹری بھی شامل ہے، ان ساروں کو اضافی بجلی 50% کم ریٹ پہ جائے گی۔ اور اب یہ جو آف پیک آور کے اوپر بجلی سستی دی جاتی تھی، اب سارا وقت کوئی آف پیک آور نہیں ہوگا، سارا وقت آپ یہ سمجھیں کہ سارا آف پیک ہوگا، یعنی سارا کو آف پیک آور سمجھا جائے گا۔ یہ ابھی آپ کو حماد اظہر پوری طرح ایکسپلین کریں گے۔ اور یہ بھی مجھے خوشی یہ ہے کہ ہمارا اس وقت کووڈ کے بعد پاکستان کی جو سیمنٹ کی سیلز ہیں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں، وہ ابھی حماد آپ کو انڈسٹری کی جو پرفارمنس ہے وہ بتائیں گے۔ ہمارے موٹر سائیکلوں کی بڑی زبردست سیل ہوئی ہے، گاڑیوں کی سیل بڑھ گئی ہے،
اور ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب کیا کہ روزگار ملے گا ہمارے لوگوں کو. سب سے بڑا ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو روزگار دے, اور روزگار جب جیسے جیسے زیادہ ملتا رہے گا اسے غربت کم ہوتی جائے گی. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کووڈ کا جو ساری دنیا میں کرونا کا جو نقصان ہوا, اس کا جو سب سے زیادہ نقصان تھا وہ سروس انڈسٹری کو ہوا. اور وہاں بہت یعنی ریسٹورانٹس, یہ جو شادی گھر, یہ ٹورزم, یہ سب بہت بری طرح متاثر ہوئی. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جلدی سے تیزی اپنے ملک کے اندر انڈسٹریلائز کریں. اور انڈسٹریلائزیشن کا جو اصل مقصد ہے یہ کہ ملک میں دولت بڑھے گی, اور جیسے جیسے ہماری دولت بڑھے گی ہم اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کر سکیں گے, کیونکہ ہمارے اوپر یہ قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے. تو جیسے جیسے دولت میں اضافہ ہوگا, ویلتھ کریشن ہوگی, تو ہمارے پہ جو ہماری قوت ہوگی قرضے واپس کرنے کی وہ بڑھ جائے گی. اب میں چاہوں گا کہ حماد اظہر آپ سے پہلے بات کریں یہ اس کے اوپر انڈسٹری کے جو آج حالات ہیں, اور اس کے بعد پھر میں اسد عمر اور پھر حفیظ شیخ اور عمر ایوب کو کہوں گا کہ آپ بجلی کے اوپر, حفیظ شیخ اکانومی کے اوپر, اور اسد جو اوور آل سچویشن ہے کرونا کی وجہ سے. جی حماد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وزیر اعظم صاحب. وزیر اعظم صاحب کا یہ ہمیں ہدایت تھی کہ جو ہماری صنعت ہے اس کی کاسٹ آف پروڈکشن, یعنی کہ وہ جو مصنوعات بناتے ہیں جس قیمت پہ بناتے ہیں اس کو بھی ریڈیوس کیا جائے, اور ان کو پیداوار بھی بڑھائی جائے تاکہ وہ معیشت کا پہیہ مزید تیزی سے چلے اور روزگار جنریٹ ہو. تو ہم نے آج بہت بڑا فیصلہ کیا ہے. یہ ایک سخت فیصلہ تھا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اور آج کیبنٹ نے اس کی منظوری دے دی ہے. سب سے پہلے یہ کہ 24 گھنٹے آف پیک آرز چلیں گے, پیک آرز نہیں چلیں گے, جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا. 24 گھنٹے پیک آرز کے ریٹ پہ بجلی فراہم کی جائے گی, آف پیک آرز کے ریٹ پہ بجلی فراہم کی جائے گی. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماضی میں یہ ہوتا تھا, جو لوگ اس سے واقف نہیں ہیں, کہ جو پیک آرز ہیں 7 سے 11 بجے کے درمیان, اس میں بجلی کا ریٹ 25% بڑھ جاتا تھا صنعت کے لیے, اور یہ بڑے سالوں سے, کئی دہائیوں سے چلا آ رہا تھا. تو کیا ہے کہ پورا 24 گھنٹے صنعت کو آف پیک آرز پہ بجلی دی جائے گی. دوسرا, جو صنعت اضافی بجلی استعمال کرے گی, اگر وہ B1, B2 اور B3 کا کنیکشن ہے تو جون تک اس کو 50% اس پہ اضافی یونٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ ملے گا. اور تیسری چیز یہ کہ ساری صنعت کے لیے اگلے 3 سال کے لیے, جس میں B1, B2, B3, B4, B5 کنیکشنز ہیں, ساری صنعت کے لیے 25% اضافی بجلی اور اضافی یونٹ کنزیوم کرنے کے اوپر پچھلے سال کی بنسبت دیا جائے گا. اس وقت ہمارے ملک میں الحمدللہ, جہاں باقی ساری دنیا ریسیشن سے گزر رہی ہے, 4% منفی گروتھ ہے پوری دنیا کی معیشت کی, ہم پازیٹیولی گرو کر رہے ہیں. ہماری سیمنٹ سیلز, ہمارا گاڑیوں بنانے کی صنعت, موٹر سائیکلز بنانے کی صنعت, ٹریکٹر بنانے کی صنعت, فرٹیلائزر بنانے کی صنعت, ٹیکسٹائل کی صنعت, ہماری کنسٹرکشن سے وابستہ تمام صنعت, اور بہت ساری, یعنی جس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آتی ہے, یہ سب اس وقت ان میں تیزی ہے, اور یہ آرڈرز میٹ نہیں کر رہے. اور ان کی پیداوار بڑھانے کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ہم ان کی بجلی کی کاسٹ بھی کم کریں, اور ان کی جو پیک آرز کے دوران جو یہ شفٹ اپنی بند کر دیتے ہیں اس کو بھی چلائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کرنے سے جو روزگار کے مواقع پیدا ہوئیں گے, جو ہماری منڈیوں میں تیزی مزید آئے گی, ہماری صنعت کا پہیہ مزید تیز چلے گا, ہماری انڈسٹری کمپیٹیٹیو ہوئے گی بین الاقوامی طور پہ بھی اور لوکلی بھی, اور اس سے قیمتوں میں بھی فرق پڑے گا. کیونکہ سب سے زیادہ جب کوئی صنعت کوئی چیز بناتی ہے تو اس میں بجلی کی کھپت ہوتی ہے, اور بدقسمتی سے کیونکہ ماضی کی حکومتیں اتنے مہنگے بجلی کے سودے کر گئیں, تو ہماری صنعت کی جو پیداوار اور کاسٹ ہے وہ بہت بڑھ چکی ہے. تو یہ جو اب وزیر اعظم صاحب نے پیکیج اناؤنس کیا ہے, اس سے الحمدللہ کاسٹنگ میں بھی بہتری آئے گی, قیمتوں میں بھی بہتری آئے گی, روزگار میں بھی, اور صنعت کا پیداوار اور معیشت کا پہیہ بھی مزید تیزی سے چلے گا. شکریہ. شکریہ حماد. اسد پلیز, آپ جو پوسٹ کووڈ سچویشن اور جو ہماری اکانومی کا حال ہے. جی شکریہ وزیر اعظم. سب سے پہلے تو جی میں یہ بتانا چاہوں گا, اس کی تفصیل بتا دیں گے آپ کو عمر ایوب, لیکن یہ ممکن کیسے ہوا. خواہش تو ظاہر ہے ہماری یہ ہے, وزیر اعظم کی واضح ہدایات ہے کہ ہم نے ہر وہ فیصلہ کرنا ہے جس سے معیشت کی رفتار تیز کی جا سکے اور خصوصی طور پہ لوگوں کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے آسانی کی جا سکے. لیکن ایک پچھلے چند ماہ کے اندر بڑی تفصیل سے ایک مربوط اصلاحات کا پیکج بنایا گیا ہے
हमारे जो एनर्जी सेक्टर है, पावर सेक्टर के अंदर किस तरीके से बेहतरी लाई जा सकती है, और कोई बहुत बड़े बड़े उसके अंदर फैसले किए गए हैं। उसी की वजह से ये मुमकिन हो सका है कि हम पाकिस्तान में शायद पहली दफ़ा, मुझे तो याद नहीं पड़ता पहले, कि 3 साल आगे की बिजली की कीमत क्या होगी वो पाकिस्तान की सनत के लिए आज ये ऐलान कर दें, और वो भी ऐसी कीमत हो जो 25% पहले से कम हो। दूसरी चीज़ जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सका वो ये है कि जिस तरीके से पूरी कौम ने मुकाबला किया, और एक प्राइम मिनिस्टर का जो विजन था कि हमने वबा के फैलाव को भी रोकना है और साथ साथ लोगों के रोज़गार को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। पाकिस्तान ने जल्दी खोलने का फ़ैसला किया, मईशत का एक स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी थी, बड़ी तफसीली उसके पीछे एक मजबूत निज़ाम बनाया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा हमने ये देखा कि एक तरफ हमारे वबा के फैलाव के अंदर कमी आई, केसेस के अंदर कमी आई, अमवात के अंदर कमी आई, और साथ साथ बाकी दुनिया की निस्बत मईशत जल्दी दोबारा चलना शुरू हुई। तो दूसरी चीज़ जो है वो मैं एम्फसाइज, ज़ाहिर है इस बात के ऊपर ज़ोर देना चाहता हूँ कि हमने अब हर वो काम करना है, हर मुमकिन कोशिश करनी है कि हमें अपने अवाम की रोज़गार के ऊपर कोई नुकसान ना आए। इस वबा के फैलाव जो हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बढ़ रही है, हमने हर कदम लेना है एक मंतकी जो कदम है जिसके बुनियाद के ऊपर हम वबा के फैलाव को भी रोक सकें, और खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो कि हमें किसी की रोज़गार के ऊपर बंदिश लगानी पड़े। मईशत हम चाहते हैं न सिर्फ चले बल्कि 24 घंटे चले, पहिया मईशत का 24 घंटे चले, सनत का 24 घंटे चले। इसीलिए जो है ये ऑफ पीक और पीक का भी फ़र्क ख़त्म किया गया है। तो उम्मीद है कि सारे जो कारोबारी लोग हैं वो खुसूसी तौर के ऊपर इस पैगाम को संजीदगी से लेंगे और अवाम भी मदद करेगी, ताकि जिस तरीके से पाकिस्तान की इस वक्त दुनिया के अंदर तारीफ़ की जा रही है, जिस तरीके से लैरी समर्स जो कि बराक ओबामा के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, वो कहते हैं कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की तरह कोरोना का मुकाबला किया होता तो 10 खरब रुपए के नुकसान से बच जाते। इसी तरीके से इंशाल्लाह और भी आगे मईशत का पहिया तेज़ी से चलेगा, सनत और तेज़ी से चलेगी और पाकिस्तान में खुशहाली में इजाफा होगा। शुक्रिया उमर, प्लीज़ आप ज़रा ये बिजली की और थोड़ी डिटेल्स बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वज़ीर आज़म साहब, आपकी इजाज़त के साथ मैं जो हमारे सुनने वाले सामीन हैं और नाज़रीन हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा पुख्ता ईमान का हिस्सा है वज़ीर आज़म साहब, और आप काबीना को और सबको हमेशा ये कहते हैं कि नीयत साफ़ हो, रब्बुल इज़्ज़त हमेशा गैब से दरवाज़े खोलते हैं, और इन मुश्किल हालात में जो पूरी दुनिया को सामना है और बिलखसूस हमें, हम लोग तरीके पजीर मुल्क हैं, तो इसमें भी जो साबका हुकूमतों ने हमारे लिए जो लैंड माइन्स, ज़मीन दोज़ बॉम्ब जो बोए थे, उसके बावजूद जिन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा था उससे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निकल रहे हैं। रास्ता अभी भी कठिन है पर इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और ये जिस तरह मेरे भाई असद उमर साहब ने भी बात की और हमाद अजहर साहब ने, कि बड़े दूर रस और मुश्किल फ़ैसले हैं। आपने जो इंडस्ट्रियल रेट्स हैं उसके बारे में, इजाफी बिजली के बारे में बात कर दी। मैं सिर्फ यहाँ पर ये इजाफ़ा करता चलूँ वज़ीर आज़म साहब के जो पावर सेक्टर है और पेट्रोलियम सेक्टर है, तवानाई का शोबा जो है, यहाँ पे गलत मुआहदे, इस पे मुल्क को नुकसान होने वाले मुआहदे, रेट में ज़्यादा, और उसका नुकसान पाकिस्तान के आम शहरी को हो रहा था। तो अभी उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? अलमिया ये था जिस वक्त आपकी हुकूमत आई कि 70% बिजली जो हमारी बनती थी वो इम्पोर्टेड फ्यूल्स पे बन रही थी, बाहर से हम लोग ईंधन मंगा रहे थे। आपका गैस, आपका फ्यूल ऑयल, इस कोयला, इसके बरक्स हमारे पास वो सारे के सारे ज़खायर पन बिजली और बाकी शमसी तवानाई और हवा की तवानाई हमारे पास मौजूद थी। उसको साबका हुकूमतों ने अपनी ज़ाती लालच की बिना पे तर्क किया, और जो मायदे उन्होंने या इसमें किए भी थे तो वो बिजली का रेट तकरीबन 24 रुपए फी यूनिट उन्होंने किया फर्ज़माल शमसी तवानाई में। वही मुआहदे आपकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म साहब ला के तो 6.5 रुपए फी यूनिट पे हमने किए हैं। तो अलमिया ये है, अवाम को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि इन 2 सालों में पाकिस्तान में कोई हवा तेज़ी से नहीं चल पड़ी, या शमसी जो कुव्वत है वो ज़्यादा नहीं हुई, बल्कि सही तरीके से हमने वो फैसले किए। और इसका एनर्जी मिक्स ठीक करने के लिए एक हमने दूररस मंसूबा बनाया, ऑल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी का प्लान हमने मजबूत करके उसको पास कराया, जिसकी वजह से सन 2025 तक हमारा 30% जो हमारी बिजली की पैदावार होगी वो इंशाल्लाह वो 25% वो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी तक से होगी,
اور 2030 تک یہ تقریباً 30% تک جائے گی، اور یہ تقریباً 18,000 میگا واٹ ہم لوگ انشاءاللہ ٹچ کریں گے 2030 تک، جو شمسی توانائی، بگاس اور آپ کی ہوا سے بجلی بنتی ہے، اور جو سستی بجلی بھی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم صاحب جو پن بجلی بھی آپ کریں وہ تقریباً مزید 30% ہوگی، اور اس کے ساتھ تھر کول جو ہے وہ تقریباً 8 سے 10%، یعنی کہ 70 سے 80% ہمارا جو انرجی مکس ہوگا وہ ہمارے اپنے قوم کی وسائل سے ہوگا، جس سے انشاءاللہ مستقبل میں جو یہ مہنگائی کا جن جو بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے سابقہ حکومتوں نے بنایا تھا وہ انشاءاللہ ہمارا کنٹرول ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے، اس وقت ایک ہی خریدار ہے، وہ حکومت پاکستان ہے، وہ بھی مارکیٹ کو ہم لوگ ری اسٹرکچر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے جو بجلی بیچنے والے ادارے اور بجلی کے خریدار ادارے وہ بھی زیادہ ہو جائیں گے، اس سے بھی بہت بہتری آئے گی، معاہدوں میں بہتری آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب کوئی بھی کارخانہ جو بجلی پیدا کرتا ہے، چاہے وہ کوہستان میں ہو، پاکستان کی کسی بھی کونے میں ہو، وہ اپنا گاہک پاکستان کی کسی اور کونے میں ڈھونڈ کے وہ وہاں پہ بجلی ڈائریکٹلی بیچ سکے گا، جس کو ویلنگ ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو یہ وہ دور رس جو ترامیم ہے جو ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کی حکومت کی پالیسی کے مطابق اس سے بجلی کی قیمتوں میں استقامت ہوگی، اور پہیہ جو ہمارا ہے انڈسٹری کا اس میں تیزی آئے گی۔ بہت شکریہ۔ شکریہ عمر جی۔ حفیظ ایک سم اپ کر دیں جو آپ سمجھتے ہیں اکانومی کا اس وقت سچویشن ہے۔ شکریہ پرائم منسٹر صاحب۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کیسے ایک اقتصادی بحران سے اس حکومت نے مشکل فیصلے کر کے جو معیشت ہے اس میں استحکام بھی لایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں اس وقت ان کو کس طریقے سے مزید تقویت پہنچائی جائے۔ پہلی چیز جو حکومت نے فیصلہ کیا کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اس کی پالیسیز کا محور ہیں، اور ہر فیصلہ اسی انداز میں کیا جائے گا کہ ان کی جو روزگار کے مواقع ہیں، ان کی جو آمدنی کے طریقے ہیں، ان کی جو کنزمپشن ہے اس کو کیسے بڑھایا جائے۔ اور اس سلسلے میں حکومت نے 2 بڑے فیصلے کیے۔ ایک تو یہ کہ جو ہمارے صاحب حیثیت لوگ ہیں ان سے ٹیکسز کلیکٹ کیے جائیں تاکہ لوگوں کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی جا سکیں، اور کرونا سے پہلے 17% ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا، اور یہ جو 4 مہینے گزرے ہیں اس سال کے، اس میں 1000 ارب سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے جو اخراجات ہیں، حکومتی اخراجات، ان کو زبردست طریقے سے کنٹرول کریں گے، اور آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، کابینہ، ان سب کے اخراجات کم کیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ سویلین گورنمنٹ اور فوج کے جو اخراجات ہیں ان کو منجمد کیا گیا۔ سارا سال اسٹیٹ بینک سے ٹکا بھی قرض نہیں لیا گیا۔ سارے سال میں بجٹ کے علاوہ ایک بھی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی گئی، اور اس تمام جو فیصلے تھے ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسے ہوا ہو کہ پرائمری بیلنس جو آپ کی آمدنی اور آپ کے اخراجات کا فرق ہے وہ پازیٹیو ہوا، یعنی وہ سرپلس میں ہوا۔ دوسری جانب جو ہمیں خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پچھلے 5 سال جو گزرے تھے پچھلی گورنمنٹ کے، اس میں ایکسپورٹس کے بڑھنے کی رفتار 0 سے بھی کم تھی۔ تو بنیادی فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا ہے، ہمیں پاکستان کی معیشت کو دنیا کی معیشت سے جوڑنا ہے، اور اس کے لیے بڑے اقدامات کیے گئے۔ ایکسپورٹرز کو بجلی سبسیڈائز کی گئی، گیس سبسیڈائز کی گئی، لون سبسیڈائز کیے گئے، اور تمام جو را مٹیریل، ہزاروں را مٹیریل یعنی خام مال، ان کی قیمتوں پہ ٹیکسز ختم کیے گئے، اور اس کی وجہ سے ورلڈ بینک نے پاکستان کو سراہا کہ قیمتیں ان پٹس کی کم کرنے میں پاکستان 10 بڑے ریفارمر ملکوں میں سے ہے، اور اس کی وجہ سے ایکسپورٹس بھی بڑھے، اور ریمیٹنسز کے لیے خصوصی پالیسیز دی گئیں اور ریمیٹنسز بھی بڑھیں۔ اور ایک جو بڑا بنیادی ایک اچیومنٹ ہے اس حکومت کا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی جو تجارتی بیرونی تجارتی خسارہ تھا جو پاکستان کی سطح کا سب سے بڑا تھا جب یہ حکومت آئی 20 ارب ڈالر کا، اس کو گرا کر 0 کیا گیا۔ تو اس وقت اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ان سخت فیصلوں کے بعد
یہ فیصلہ بھی کیا کہ اگر ہم نے پیسے کہیں خرچ کرنے ہیں تو پاکستان کے لوگوں پہ کرنے ہیں، اور جو ہماری سوشل سیفٹی نیٹ یعنی احساس پروگرام تھا اس کا بجٹ 100 ارب سے بڑھا کر 192 ارب کیا گیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے جو ٹرائبل ایریاز قبائلی علاقے ہیں ان کو تاریخ ساز ایک پیکج دیا گیا تاکہ انہوں نے جو مصیبتیں صحیح ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، اور 152 ارب وہاں دیے گئے۔ ہمارا جو قومی ترقیاتی پروگرام ہے اس میں جو کم ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کے لیے بڑی رقوم رکھی گئیں، اور سبسڈی دی گئی یوٹیلیٹی سٹورز میں کھانے پینے کی جو اہم 5-6 چیزیں ہیں ان پر۔ اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے، اور بزنسز کا پہلے میں بتا چکا ہوں، اس کے علاوہ 250 ارب روپے ان کو دیے گئے ریفنڈز کی حیثیت میں، جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے۔ تو ان سب چیزوں کا، اور کنسٹرکشن کے لیے ایک ایسا پیکج دیا گیا کہ جس میں کوئی FBR کا ڈر نہ ہو، اور ٹیکسز کے اندر جو افورڈیبل ہاؤسنگ یعنی چھوٹے گھروں کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب کی اسکیم ہے اس میں 90% چھوٹ دی گئی ٹیکسز میں، تاکہ یہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری بڑھے اور روزگار بڑھے۔ اب آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس کے دوران 1250 ارب کا پیکج دیا گیا، 1.60 کروڑ لوگوں کو ایک بہت ہی شفاف انداز میں پیسے بانٹے گئے۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کرونا وائرس سے اللہ کی مدد سے اچھے انداز میں نکلے ہیں، اور کچھ چیزیں جو میرے کولیگز نے بھی آپ کو بتائیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اچھی سمت میں جا رہی ہیں۔ ٹیکسز پہلے 4 مہینے میں ٹارگٹ سے اوپر، ریمیٹنسز پہلے 4 مہینے میں ٹارگٹ سے اوپر، ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں، انڈسٹری بڑھ رہی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کا جو سرپلس ہے وہ بڑھ رہا ہے، پرائمری اکاؤنٹ کا سرپلس بڑھ رہا ہے، اور اسٹاک مارکیٹ دنیا کی 4تھے نمبر اور ایشیا کی نمبر 1 اسٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس حکومت نے جو اپنے نیشنل ریکوائرمنٹس تھی یعنی ماضی کے لیے ہوئے قرض وہ دیے، اور 5000 ارب روپے دیے 2 سال میں۔ آپ سوچیں کہ اس حکومت کا کوئی واسطہ نہ تھا ان قرض لینے سے، لیکن یہ قومی ریکوائرمنٹ تھی اور 5000 ارب روپے دیے گئے۔ آپ اندازہ کریں۔ اور ایک اور جو خوشخبری میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 4 مہینے گزرے ہیں اس سال کے، جون 30 سے لے کر نومبر 1 تک پاکستان کے قرض میں اضافہ 0 ہوا ہے، یعنی ہم نے یہ 4 مہینے خود اپنی آمدنی کی بنیاد پر اور اپنے اخراجات کو کم کر کے کیا ہے۔ تو تھینک یو۔ میرے پاکستانیوں دیکھیں، اس وقت خوشی کی بات کیا ہے؟ خوشی کی بات یہ ہے کہ ایک مشکل وقت، ساری دنیا میں کرونا ایک بہت مشکل وقت ہوا اور ہو رہا ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ایک سپائک آ رہی ہے کرونا کے اندر، یورپ کے اندر، پاکستان میں بھی تھوڑا بڑھتا جا رہا ہے کرونا۔ تو پہلے تو میں آپ سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ جو فیس ماسک ہے، یہ جو ہم سارے پہن کے پھرتے ہیں، یہ پبلک میں آپ نے ضرور پہننے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں بڑی مشکل وقت سے بچایا، اور بہت زیادہ مزید مشکل وقت آ سکتا تھا جس طرح ہندوستان میں ہے، اور بدقسمتی جس طرح ایران میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو پاکستان کو تو اللہ نے بہت کرم کیا ہمارے پہ، ہمارے اللہ نے جو فیصلے تھے وہ بڑے سوچ سمجھ کے کیے گئے، اور اس کی وجہ سے اللہ کی برکت بھی آئی۔ لیکن یہ اب جو سردیاں آ رہی ہیں، میں آپ سب سے اس وقت اپیل کرتا ہوں کہ جدھر بھی پبلک میں جائیں یہ فیس ماسک پہنیں، کیونکہ یہ اللہ کی ناشکری ہوگی کہ اگر ہم ایک دفعہ اس نے بچایا اور ہم لاپرواہی کی وجہ سے پھر سے اگر یا نقصان ہو ہمارے ملک کو۔ لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے بالکل اپنی بزنسز، اپنی صنعتیں ہم نے بند نہیں کرنی۔ ہم صرف وہ چیزیں روکیں گے اگر یہ خدا نخواستہ بڑھتی گئی، جو مثلاً جس سے ہماری بزنس کو نہیں اور صنعت کاری کو نہیں نقصان پہنچتا۔ باقی ہم نے اپنی بزنسز اور اپنی صنعت چلائیں گے، لیکن SOPs کے ساتھ۔ میں آخر میں پھر سے بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی ہماری پریس کانفرنس کی وجہ کیا تھی۔
मैं बड़ा आज खुश हूँ कि हमने अपनी सनतकारों को, अपने ख़ास तौर पर स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, जो छोटा सनतकार है, उसको जो आज हमने पैकेज दिया है, वो मुझे खुशी इसलिए है कि एक महंगी बिजली की वजह से हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन रुकी हुई थी, हम मुकाबला नहीं कर पा रहे थे अपने हमसायों का। तो ये जो पैकेज है, ये ख़ास तौर पे हमने अपने सनतकारों के लिए ये लेके आए हैं, और उससे भी ख़ास तौर पे जो छोटे सनतकार हैं, जो स्मॉल और मीडियम है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि 50% इजाफी बिजली के ऊपर छूट मिलेगी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को, और जो सारी इंडस्ट्री है उसको 25% इजाफी बिजली पे छूट मिलेगी। और कोई अब सारे ऑफ पीक आ रहे होंगे, कोई अब पीक आवर नहीं है, तो सारा 24 घंटे अब अपनी फैक्ट्रियाँ चला सकते हैं। मैं आखिर में ये जो हमारी टीम ने जिस मेहनत से ये पैकेज बनाया, मैं अपनी सारी टीम को भी मुबारक देता हूँ इसकी। शुक्रिया।